ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم تھنگس فال اپارٹ کے فرسٹ پارٹ کے 7th چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم اس کے فرسٹ 6 چیپٹرز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس لیکچر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ چیپٹر نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ نوائے اور اکمفیونہ دونوں ہی بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ اکمفیونہ تو اکونکو کی کہانیاں بہت شوق سے سنتا تھا، لیکن نوائے کو اس میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ در حقیقت اکونکو کے اپنے ہی بہادری کے قصے ہوا کرتے تھے۔ نوائے اپنی ماں سے کہانیاں سنا کرتا تھا۔ ایک دن اکونکو اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے صحن کی دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ اچانک لوکسٹس یعنی ٹڈیوں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے انہیں اکٹھے کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ انہیں پکا کر کھا سکیں۔ اکونکو اپنے بیٹے نوائے اور اکمفیونہ کے ساتھ جب بہت خوشی کے عالم میں کھانا کھا رہا تھا تو اس گاؤں کا ایک بوڑھا شخص جس کا نام اوگبیوفی ایزیوڈو تھا، وہ اکونکو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تنہائی میں جا کر اس نے اکونکو سے کہا کہ 3 سال پہلے ان کے قبیلے کی عورت کو موبائنو والوں نے قتل کیا تھا، اس لیے موبائنو کا جو لڑکا اکمفیونہ ان کے پاس ہے، اب اوریکل نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ وہ لڑکا اکونکو کو فادر کہتا ہے اور اس سے ایک باپ کی طرح ہی پیار کرتا ہے، اور اکونکو بھی اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی پیار کرتا ہے، اس لیے وہ خود یہ قتل نہیں کرے گا بلکہ وہ کسی دوسرے کے حوالے اسے کر دے گا۔ لیکن اکونکو نے یہ سوچا کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے، کیونکہ بچوں سے پیار کرنا عورتوں کی صفت ہے، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، وہ یہ کام خود ہی کرے گا۔ اکونکو گھر واپس آیا اور اس نے اکمفیونہ سے یہ جھوٹ بول دیا کہ اب وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ پہلے تو اکمفیونہ کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب وہ تیار ہوا تو نوائے اسے دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہوا اور زاروں قطار رونے لگا۔ لیکن اس کے باپ یعنی اکونکو نے اسے اس پر مارنا شروع کر دیا کہ وہ اکمفیونہ کو اس کے ساتھ جانے دے۔ اکونکو کے ساتھ گاؤں کے بہت سے لوگ جنگل میں اکمفیونہ کو لے گئے، لیکن اکمفیونہ بالکل بھی نہیں گھبرا رہا تھا، کیونکہ اسے اکونکو اور ان لوگوں کے ارادے کی خبر ہی نہیں تھی۔ اچانک ان لوگوں میں سے ایک نے اکمفیونہ کی بیک میں خنجر کھونپ دیا تو اکمفیونہ گھبرا کر مدد کے لیے اکونکو کی طرف بھاگا، لیکن اکونکو نے اسے لٹا کر اسے اپنے ہی خنجر کے ساتھ قتل کر دیا۔ جب اکونکو کے بیٹے یعنی نوائے کو اس بات کا پتہ چلا کہ اکمفیونہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی، یعنی اس کے اندر اس سسٹم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی، کیونکہ اسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ اس نے جنگل میں بچوں کے رونے کی آواز سنی تھی، کیونکہ وہاں کی یہ روایت تھی کہ جو ٹوین بچے پیدا ہوتے تھے انہیں مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ چیزیں نوائے کو نفرت دلا رہی تھیں، جس کا اثر آنے والے وقت میں رونما ہونے والا تھا۔ چیپٹر 8 میں بیان کیا گیا ہے کہ اکمفیونہ کی موت کے 2 دن بعد اکونکو نہ تو کچھ خاص پی سکا اور نہ ہی پراپر طریقے سے سو سکا۔ اسے بار بار وہ لڑکا یاد آ رہا تھا، کیونکہ اس نے اسے اپنا بیٹا کنسیڈر کر لیا تھا۔ تیسرے دن جب اس کی پیاری بیٹی یعنی ایزنما اس کے پاس کھانا لے کر آئی اور اس سے فائنلی یہ ریکویسٹ کی کہ وہ کھانا کھا لے، اس نے کھانا کھا لیا اور اس نے خواہش کی کہ کاش یہ ایزنما اس کا بیٹا ہوتی۔ اکونکو کو خود بھی حیرانی تھی کہ وہ کیوں اتنا کمزور پڑ گیا ہے، وہ کیوں اپنے اندر عورتوں والی صفات پیدا کر رہا ہے۔ اکمفیونہ کی یادوں کو بھلانے کے لیے اکونکو اپنے دوست اوبریکا کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اس کے بیٹے میڈوکا کی ریسلنگ میں فتح پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ اس کا بیٹا یعنی نوائے بالکل اپنے دادا ہی گیا ہے، اسی طرح سے ہی وہ بہت زیادہ کمزور اور سست ہے اور اس میں مردانہ سکلز کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے۔ اکونکو نے اوبریکا سے پوچھا کہ جب وہ اکمفیونہ کو قتل کرنے جا رہا تھا تو وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ اس پر اوبریکا نے کہا کیونکہ اس کے پاس اس سے بہتر کام کرنے کے لیے موجود تھے۔ تو اس پر اوبریکا نے کہا کہ اس کے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس کام سے زیادہ بہتر ہیں، اور اس کے بعد اوبریکا نے اس بات سے اختلاف کیا کہ اکونکو کو اکمفیونہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس کی یہ دلیل دی کہ یہ چیز زمین کو اپسٹ کرے گی اور اس لیے جو ارتھ کی گوڈس ہے وہ لازماً اس چیز کا بدلہ لے گی۔ اس کے بعد ایک شخص نے آ کر بتایا کہ یوموفیا کا ایک پرانا لیڈر جو کہ دوسرے گاؤں میں چلا گیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اسی دن اس کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔
اس لیے جو لوگ ماتم کرنے آئے انہوں نے انہیں ون مائنڈ ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اوزو ٹائٹل کو بھی ڈسکس کیا۔ اوبریکا کے ساتھ گفتگو سے تازہ دم ہو کر اوکونکو واپس اپنے گھر آ گیا اور اس کے بعد دوبارہ وہ پھر اوبریکا کے پاس اس کی بیٹی کے مناسب رشتے کے لیے برائڈ پرائس طے کرنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ شادی سے پہلے برائڈ پرائس طے کرنا وہاں کی ایک رسم تھی جو کہ دلہن اور دلہا کی فیملیز کے درمیان طے ہوتی تھی۔ برائڈ پرائس کا مطلب ہے وہ رقم جو شادی سے پہلے دلہا دلہن کی فیملی کو پے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ چونکہ سیاہ تھے اور وہ اپنے آپ کو وائٹ مین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے وائٹ مین کو لیپرز کہتے تھے، یعنی ایسے لگتا تھا جیسا کہ ان کی سکن پر لیپر ہو، یعنی کوڑ کی بیماری لاحق ہو۔ چیپٹر نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ آج اوکونکو نے اکمیفیونا کی ڈیتھ کے بعد پہلی مرتبہ گہری نیند انجوائے کی تھی، لیکن اچانک دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی بیوی جس کا نام ایکویفی تھا اس نے اسے جگا کر کہا کہ اس کی بیٹی یعنی ایزینما مر رہی ہے، اسے بہت سخت بخار ہے، کیونکہ اس کی اس بیوی یعنی ایکویفی کے 9 بچے تھے، لیکن سب کی انفینسی پیریڈ میں ہی یعنی ارلی چائلڈہڈ میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ صرف ایک ہی بیٹی جس کا نام ایزینما ہے وہی باقی بچی تھی، اور یہ اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے اوکونکو کو سب سے زیادہ پسند بھی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کاش یہ ایک لڑکا پیدا ہوئی ہوتی۔ اوکونکو فوراً پریشانی کے عالم میں اٹھا۔ اس نے پتے، گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے اس کے لیے دوائی تیار کرنا شروع کر دی۔ ایزینما اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بیماری کے پروسیس سے گزری تھی اور وہاں کے لوگ اسے ایک ایول اوکبانجی کہتے تھے، اس کا مطلب ہے ایک ایسا بچہ جو کہ بہت جلد اس لیے مر جائے تاکہ اس کی روح دوبارہ اس کی ماں کے ووم کے اندر پہنچ کر دوبارہ سے جنم لے سکے۔ لیکن چونکہ وہ ایکویفی کے باقی بچوں سے زیادہ لمبی عمر پا چکی تھی اور ایکویفی بھی یہ سمجھتی تھی کہ اس کی یہ بیٹی یعنی ایزینما ہمیشہ زندہ رہے گی اور ایک خوش و خرم زندگی انجوائے کرے گی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 1 سال پہلے انہوں نے میڈیسن مین سے اس کے لیے اییوا کھدوایا تھا جو کہ اوکبانجی بچوں کے لیے دفن کیا جاتا ہے۔ اییوا ایک خاص قسم کا پتھر ہے جو کہ اوکبانجی بچوں کے لیے زمین میں دبایا جاتا ہے اور تب تک یہ بچے بالکل ٹھیک رہتے ہیں جب تک کہ کوئی اس پتھر کو زمین سے نکال کر ضائع نہ کر دے۔ یہ پتھر کافی گہرائی میں دبایا گیا تھا تاکہ کوئی اس کو تلاش نہ کر سکے۔ اس پتھر کے دبائے جانے کے بعد اب ہر کسی کو یقین ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب ایزینما دوبارہ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکے گی۔ اوکونکو اپنی بیٹی کے لیے دوائی تیار کر کے اسے دے دیتا ہے اور خود سو جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 10 میں اس گاؤں کے ایک پبلک ٹرائل کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ گاؤں میں عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، گاؤں کے بڑے سٹولز پر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ عام عوام ایک ہجوم کی شکل میں ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس ہجوم کے کونوں پر عورتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں جو کہ اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور 9 سٹولز کی ایک لمبی قطار بنا دی جاتی ہے جس پر 9 ایگوگوو بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ 9 ایگوگوو اپنے انسیسٹرز کی سپیرٹس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی مسئلے پر جو فیصلہ کر دیتے ہیں انہیں حتمی سمجھا جاتا ہے۔ ان ایگوگوو کا ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے اور انہوں نے ماسک پہن کر اپنے چہرے کور کیے ہوتے ہیں۔ یہ پوری شان و شوکت سے آ کر اپنے سٹولز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اوکونکو کی بیوی یہ فیل کرتی ہے کہ اوکونکو بڑے لوگوں میں نہیں بیٹھا۔ در حقیقت ایگوگوو ایک کیس کی سماعت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جس شخص کا کیس وہ سننے آئے ہیں اس شخص کا نام اوزولو ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سسرال والوں نے اس کی بیوی جس کا نام میکبافو ہے اسے اس کے گھر سے لے گئے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ اب وہ اسے برائڈ پرائس پے کریں۔ برائڈ پرائس کا مطلب وہ رقم ہے جو کہ دلہے والے دلہن کی فیملی کو دیتے ہیں، لیکن اب چونکہ اس کی فیملی والے اس کی بیوی کو لے گئے ہیں اس لیے اب انہیں چاہیے کہ اس کی پے کی ہوئی برائڈ پرائس اسے واپس کر دیں۔ میکبیفو یعنی اس کی بیوی کا جو بھائی اوڈوکوے جو کہ اس کا بردر ان لا ہے وہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا بہنوئی یعنی اوزولو اس کی بہن یعنی میکبیفو کو بہت زیادہ مارتا تھا، اس لیے اس کی مار پیٹ سے بچانے کے لیے اسے واپس لے گیا ہے۔ لیکن اگر اس کا بہنوئی
یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کی بہن کو نہیں مارے گا تو وہ اپنی بہن کو دوبارہ اس کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ یہ تمام اگوگو فیصلہ کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور ان اگوگو کا اصل لیڈر ایول فارسٹ ہے، وہ آ کر اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ وہ اوزولو کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کے لیے وائن لے کر آئے اور اپنی بیوی سے معافی مانگے، پھر اسے وہ اس کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیں گے۔ اگوگو کا لیڈر یعنی ایول فارسٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اسے ایک بہادر شخص نہیں کہا جا سکتا۔ اینڈ پر وہ اپنے فیصلے میں یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بردر ان لا کی آفر کو قبول کرے اور اپنی بیوی کو لے جائے۔ اس فیصلے کے بعد اس گاؤں کا ایک بزرگ آدمی اس بات پر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات اگوگو کے سامنے کیوں رکھی گئی۔ اس پر اسے جواب ملتا ہے کہ اوزولو کی عادت ہے کہ وہ اپنا ہر معاملہ اگوگو کے سامنے ہی رکھتا ہے اور صرف انہی کے فیصلے کو مانتا ہے۔ چیپٹر نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اکونکو رات کے وقت لیٹ جاتا ہے تو اس کی بیوی یعنی اکویفی اپنی بیٹی یعنی ازینما کو ٹرٹائز کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، جس میں وہ بتاتی ہے کہ ٹرٹائز یعنی کچھوے کی جو سکن ہے وہ سموتھ کیوں نہیں ہے، یعنی اس پر پیچز کیوں بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تمام پرندوں کو آسمان پر ایک دعوت پر بلایا گیا۔ اس پر وہ بہت زیادہ خوش تھے، لیکن ٹرٹائز یعنی کچھوا اس پر بہت اداس تھا کیونکہ اس کے جسم پر آسمان تک جانے کے لیے پر نہیں تھے۔ وہ بہت ہی چالاک تھا اور دوسری طرف بھوک نے اس کا برا حال کیا ہوا تھا کیونکہ 2 دن سے اسے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملا تھا اور بھوک کی وجہ سے اس کا جسم ایک ایسی ڈرائی سٹک کی طرح ہو گیا تھا، ایک خشک چھڑی کی طرح ہو گیا تھا جو کہ کسی خالی شیل میں لپٹی ہوئی ہو۔ اب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح سے پرندوں کے ساتھ آسمان تک جائے گا۔ جب ٹرٹائز نے تمام پرندوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ اسے بھی اپنے ساتھ آسمان پر لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ تم ایک شرارتی شخص ہو، اس لیے ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر اس نے جواب میں کہا کہ نہیں، اب میں تبدیل ہو گیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی اس طرح کی باتوں سے متاثر ہو کر تمام پرندوں نے سمجھا کہ وہ واقعتاً تبدیل ہو گیا ہے۔ اس طرح سے تمام پرندوں نے اپنا ایک ایک پر اسے دے دیا، جس سے اس کے 2 بڑے ونگز بن گئے۔ دعوت کے دن وہ وہاں پہنچنے والا سب سے پہلا جانور تھا۔ اس کے اچھے بیان کے فن کی وجہ سے اسے اس پارٹی کا سپوکس پرسن بنا دیا گیا، یعنی وہ تمام لوگوں کی نمائندگی میں بولے گا۔ انہوں نے اپنے نام تبدیل کر لیے اور جب وہ آسمان پر پہنچے تو ان کے میزبان ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ٹرٹائز نے تمام برڈز کی طرف سے اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا۔ چونکہ ٹرٹائز ان کی نمائندگی کر رہا تھا اس لیے اسے اس پارٹی میں تمام برڈز کا کنگ تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد جب کھانا پیش کیا گیا تو ٹرٹائز نے تو اس طرح کا کھانا کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے ٹرٹائز نے کہا کیونکہ میں تمہارا سپوکس پرسن ہوں اس لیے تم سب بعد میں کھاؤ گے، پہلے میں کھاؤں گا اور اگر میرا کھانا بچ گیا تو اس کے بعد تمہاری باری آئے گی۔ آسمان کے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے ہاں اس طرح سے کوئی روایت چلتی ہے۔ آسمان کے لوگوں کو یہی محسوس ہوا کہ شاید یہ ان کی روایت ہوگی کہ پہلے ان کا بادشاہ کھاتا ہے اور اس کے بعد باقی عوام کھاتی ہے۔ اس طرح سے اس نے کھانا شروع کر دیا اور جو خوراک کا بہترین حصہ تھا وہ خود کھا گیا اور اچھی شراب بھی خود پی گیا۔ اس پر پرندوں کو بہت غصہ آیا کیونکہ ان کے لیے بہت کم کھانا بچا تھا، اس لیے انہیں خالی پیٹ ہی واپس جانا پڑا۔ اس لیے غصے میں آ کر ان تمام پرندوں نے ٹرٹائز سے اپنا اپنا پر واپس چھین لیا۔ اس پر ٹرٹائز کو بہت دکھ ہوا کیونکہ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے تمام پرندوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ تم جا کر میری بیوی سے کہہ دینا کہ گھر پہ جتنی بھی نرم چیزیں ہیں ان سب کو صحن میں بچھا دے، جب میں آسمان سے دیکھوں گا کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے تو میں اس پر چھلانگ لگا دوں گا تاکہ مجھے چوٹ نہ آ سکے۔ ان پرندوں میں پیرٹ یعنی طوطا بہت ہوشیار تھا، اس نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن جیسے ہی تمام پرندے زمین پر واپس آئے تو طوطا
یعنی پیرٹ ٹرٹائز کے گھر پر گیا اور اس کی بیوی سے کہا کہ اس کے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ گھر پر جتنی بھی سخت چیزیں ہیں وہ صحن میں رکھ دے۔ اس طرح سے اس کی بیوی نے گھر کی جتنے بھی خنجر، نیزے، بندوقیں اور حتیٰ کہ جو گھر پہ توپ پڑی تھی وہ تمام چیزیں اور دیگر سخت چیزیں اٹھا کر صحن میں رکھ دیں۔ ٹرٹائز اوپر سے یہ تو دیکھ سکتا تھا کہ صحن میں اس کی بیوی نے کچھ رکھا ہے، لیکن اسے اتنی بلندی سے یہ نہیں نظر آ سکا کہ یہ کیا چیزیں اس نے رکھی ہیں۔ اس طرح سے اس نے جب جمپ لگایا تو اس کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے وہاں کے ایک میڈیسن مین کو بلایا اور اس کی جلد کو دوبارہ سے پیچز کی شکل میں سلائی کر کے اس کے جسم پر لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرٹائز کی سکن سموتھ نہیں ہے، یعنی اس پر پیچز بنے ہوئے ہیں۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد اکویفی کہتی ہے کہ اب ازنما کی باری ہے کہ وہ کہانی سنائے، لیکن اسی دوران انہیں چیلو کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اقبالہ کی پریسٹس ہے۔ وہ اکونکو سے کہتی ہے کہ اقبالہ نے اس کی بیٹی ازنما کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اکونکو اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو صبح اس کے پاس بھیج دے گا، لیکن چیلو اس کی کسی بات کو نہیں مانتی اور ازنما کو اٹھا کر اکویفی کے ساتھ ہی لے جاتی ہے۔ خوف کے عالم میں ازنما چلانا شروع کر دیتی ہے، لیکن چیلو اسے اقبالہ کے گھر پہ لے جاتی ہے جہاں پر اس کا ایک سیکرٹ کیو ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے چیلو اور ازنما اقبالہ کے کیو سے بہت آگے گزر جاتی ہیں اور مواچی میں پہنچ جاتی ہیں جو کہ ان کے نزدیکی ایک گاؤں کا نام ہے۔ جب چیلو کو پتہ چلتا ہے تو وہ دوبارہ سے اسے لے کر واپس کیو میں پہنچ جاتی ہے۔ اکویفی اس غار کے باہر کھڑی ہو کر اپنی بیٹی کا انتظار کرنا شروع کر دیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کہیں اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ اکویفی کے پیچھے اس کا ہسبینڈ یعنی اکونکو بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اکونکو کو دیکھ کر اکویفی کو اپنا پچھلا ہسبینڈ یاد آ جاتا ہے جسے چھوڑ کر وہ اکونکو کی بیوی بنی تھی، یعنی اکونکو اس کا سیکنڈ ہسبینڈ ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 12 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب چیلو ازنما کو لے جاتی ہے تو اکونکو بھی نہیں سو سکا، بے چینی کے عالم میں وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ اگلے دن چیلو اقبالہ سے ازنما کو لا کر اس کے بستر پر لٹا دیتی ہے۔ وہ غار سے باہر اکونکو اور اس کی بیوی اکویفی کو بھی اگنور کر دیتی ہے اور اسے خود ہی اس کے بستر پر لے جا کر لٹا دیتی ہے۔ اگلے دن اوبریکا کی بیٹی کی شادی کی سیرمنی ہوتی ہے جو کہ اکونکو کا دوست ہے۔ اس دن یوری کی رسم ہوتی ہے جس میں دلہا دلہن کے تمام رشتہ داروں کو پام آئل تقسیم کرتا ہے اور دلہن کی ماں تمام عورتوں کے ساتھ مل کر کھانا تیار کرتی ہے۔ تمام لوگ شادی پر جاتے ہیں لیکن اکویفی نہیں جاتی کیونکہ ازنما کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے گھر پر کھانا تیار کر کے دیتی ہے۔ اوبریکا 2 بکریاں ذبح کرتا ہے تاکہ مہمانوں کے لیے سوپ تیار کیا جا سکے۔ اس دوران اچانک انہیں عورتوں کی چیخو پکار سنائی دیتی ہے جو کہ بتاتی ہیں کہ ان کی گائے گم ہو گئی ہے۔ کچھ عورتیں کھانا پکاتی ہیں اور باقی اس گائے کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد سپہر کے وقت پام وائن سیرمنی منعقد ہوتی ہے اور تمام لوگ وائن پیتے ہیں۔ اس دوران لڑکی کے سسرال والے آ جاتے ہیں اور اوبریکا کی فیملی کو شراب کے 50 برتن گفٹ کرتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ اس کے بعد یوری فیسٹیول کا اختتام رات کے وقت سنگنگ اور ڈانسنگ پر ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 3 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کے وقت گاؤں کے ایک شخص یعنی ازیوڈو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ کے موقع پر لوگوں کی رسم ہے کہ وہ ڈرم بجاتے ہیں اور توپ چلاتے ہیں۔ ازیوڈو اس گاؤں کا ایک بہت ہی اہم شخص تھا۔ اس کی موت پر اکونکو کو یاد آتا ہے کہ اسی نے اکمیفیونا کے قتل سے بھی اکونکو کو منع کیا تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں 3 ٹائٹلز بھی جمع کیے تھے۔ اس کے فیونرل پر یعنی جنازے پر مرد ڈانس کرتے ہیں اور بندوقیں چلاتے ہیں، یہ وہاں کا رواج ہے۔ اس کے بعد وہاں ایگوگو اسپرٹس بھی جمع ہوتی ہیں اور ازیوڈو کے لیے ڈانس کرتی ہیں، اور ازیوڈو کو دفن کرتے ہوئے اس ڈانس اور ڈرم بیٹنگ میں بہت زیادہ شدت سے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب خاموشی ہوتی ہے تو اچانک چیخو پکار کی آواز سنائی دیتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو ازیوڈو کا 16 سالہ بیٹا بھی خون میں لت پت دکھائی دیتا ہے۔
کیونکہ جب اکونکو نے بندوق چلائی تھی تو اس میں سے ایک لوہے کا پیس اس لڑکے کے دل میں جا کر لگا اور اس طرح سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ موفیا قبیلے میں اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا حادثہ رونما نہیں ہوا تھا کہ غلطی سے کسی کو گولی لگ جائے، اور حادثاتی موت بھی زمین کی دیوی کے نزدیک ایک بہت بڑا کرائم یعنی جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس لیے اکونکو کو 7 سال کے لیے یہ موفیا سے ایگزائل مل گئی، یعنی اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ اس پر اس کی بیویاں اور بچے زاروں قطار روئے۔ انہوں نے اپنا ضروری سامان پیک کر لیا اور اگلی صبح مبانٹا، جو کہ اکونکو کی ماں کا گاؤں تھا، وہاں چلے گئے۔ اکونکو کے دوستوں نے اس کے تمام ییمز اوبریکا کے صحن میں جمع کر دیے تاکہ انہیں محفوظ کیا جا سکے۔ اگلے دن ارتھ کی گوڈس کو خوش کرنے کے لیے تمام دیہاتیوں نے مل کر اکونکو کے صحن، گھر اور اس کے دیگر سامان اور جانوروں کو آگ لگا دی۔ اوبریکا کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اگرچہ اکونکو سے حادثاتی طور پر گولی چلی ہے، پھر بھی اسے اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ اس سزا کو دیکھ کر اوبریکا کو اپنی سزا یاد آ گئی۔ جب اس کے ہاں ٹوین بچے پیدا ہوئے تھے تو انہیں جنگل میں پھینک دیا گیا تھا، کیونکہ یہ اس قبیلے کی روایت تھی کہ ٹوین بچوں کو مرنے کے لیے جنگل میں پھینک دیا جائے۔ یہاں پر اس ناول کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکنڈ پارٹ کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر تھنگز فال اپارٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔